یا سیدی یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمک طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ دیکھتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے 25واں روزہ اور 26ویں شب کی ہم سحری کریں گے، اور آج ہمارے پیر و مرشد بھی ہیں اور بہت بڑے اولیاء کرام، بہت بڑے عالم دین، حضرت حضور غزالی زمان راضی دورہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب کا عرس مبارک بھی ہے، اور ہم چاہیں گے کہ آج ان کی اخراج عقیدت پیش کریں، اور جو ہمارے علماء ہوں گے ہم گفتگو بھی آج تصوف میں کریں گے کہ ان پر گفتگو ہو اولیاء کرام کے اوپر، اولیاء کرام کی شان کے اوپر۔ اور اس دنیا فانی سے جو لوگ کوچ کر گئے، کل بھی ایک مذہبی امور کے وفاقی مذہبی امور ان کا بھی انتقال ہو گیا، ان کے لیے بھی ہم دعا گو کہ اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے علماء کرام جو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، بہت سارے نعت خواں حضرات جو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ پاک ان تمام کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے صدقے اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہماری اس محفل کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں تعارف کرواتا ہوں، ہمارے بہت مہمان ہیں ہمارے، اور بہت زبردست شخصیت کے مالک ہیں، آپ سید بھی ہیں، سادات بھی ہیں، اور بہت بڑی خانقاہ سے آپ کا ایک تعلق بھی ہے، علامہ سید ارشاد حسین القادری اشرفی۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت میں، آپ آئے، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ نے ہمیں عزت بخشی، یہ آپ کے لیے ہم بہت میں مشکور ہوں آپ کا۔ اور ایک اور عالم دین اور جو کہ ہماری ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں، اور جیسے ان کو ٹائم ملتا ہے وہ آتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن میں، اور بہت خوبصورت آپ گفتگو کرتے ہیں، اور بہت خوبصورت آپ شخصیت کے مالک ہیں، جناب عبد القادر ہزاروی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ مالک کا احسان، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ۔ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ معروف نعت خواں اور بہت خوبصورت انداز میں آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں، اور اس رمضان المبارک میں ہم نے آپ کو سحر میں بھی اور افطار میں بھی مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ کو ہم سماعت کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت خوبصورت انداز میں آپ ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں۔ جناب رضوان شیخ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں رضوان؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہمارے ایک اور معروف عالم دین جن کا فیمس ہونا یہ کہ وہ حضرت جو ہے نا حوالے بہت دیا کرتے ہیں ماشاءاللہ، مجھ سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ حوالے والے جو عالم دین ہیں ماشاءاللہ جو بڑا امامہ پہ ان کے آتے ہیں، آپ ان کو بہت کم بلاتے ہیں، ان کو کم ٹائم دیتے ہیں، تو میں نے کہا چلیں آخری روزے ہیں تو حضرت سے ہم نے ٹائم لیا ہوا تھا، تو جناب زاہد اسلم صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت میں، بہت شکریہ آپ کا، آپ آئے۔ ہمارے پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہوتا ہے، اور رضوان شیخ سے میں کہوں گا کہ بارگاہ رب العزت میں آپ حمد کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ زمین جب نہ تھی، آسمان جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، یہ جہاں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا، مگر تو ہی تو اللہ 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 اللہ۔
آزمی گرچہ بے حد گناہگار ہے، مجرموں بے عمل ہے خطا کار ہے، مجرموں بے عمل ہے خطا کار ہے، حق تعالی مگر ایسا غفار ہے، حق تعالی مگر ایسا غفار ہے، جس کی رحمت کا نعرہ، جس کی رحمت کا نعرہ ہے لا تقنا تو اللہ 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 جل جلالہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہماری محفل کا آغاز بارگاہ رب العزت میں ہم سے کیا گیا، اور آج ہم اخراج عقیدت پیش کر رہے ہیں علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب کو۔ ان کا عرس مبارک ہوتا ہے 26 رمضان المبارک کو۔ آج کی ہم پوری محفل حضرت کو ہم ایصال ثواب بھی کریں گے، اور جناب ارشاد حسین اشرفی الغیلانی صاحب سے حضرت میں آپ سے گزارش یہ کروں گا، تصوف کی آشنائی کے لیے، صاحب طریقت کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ نظام جسے دین کہا جاتا ہے، جی حضرت، اس نظام کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ ظاہر عبادات پر مبنی ہے، واہ واہ، اور باطن دل کی صفائی پر مبنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی سے صفا بنا، اسی سے صوفی بنا، اسی سے یہ تصوف کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس میں صوف بھی ہے اور صفا بھی ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ عبادت کے لائق بنا دیا جائے بندے کو۔ ہاں ہاں، معبود تو اپنی جگہ ہے، وہ بے عیب ہے، لیکن اب بے عیب نہیں ہے۔ عبد میں کمزوری بھی ہے اور عیب بھی ہے، ہاں، اور ادائیگی کا ڈھنگ بھی اس کو نہیں آتا۔ صوفی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دل کو خالق کی طرف متوجہ کر کے عبادت میں لذت پیدا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ واہ۔ یہ اس کا کام ایسا ہے جو عالم سے نہیں ہو سکتا فقط۔ آہا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالم ایسا ہو جو باعمل بھی ہو، اور وہ خود بھی اس راستے سے واقف ہو جس راستے پر چل کر عبادت حقیقت کا روپ دھار جائے، آہا، واہ واہ۔ اور عبادت اپنا اثر دکھائے، اس کی بندگی کو بھی ثابت کرے اور اس کی عبودیت کو بھی ثابت کرے۔ یہ ہے صوفیہ کا کام۔ واہ واہ۔ الحمدللہ ہمارا خطہ بر صغیر پاک و ہند اس معاملے میں امتیازی مقام رکھتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کہ یہاں اللہ کے کرم سے اور اس کے حبیب کے صدقے و وسیلے سے ہمارے لیے رحمت بن کر لاتعداد ایسی شخصیات جو اس صدی سے پہلے بھی اور اس سے پہلے بھی پچھلے 1200 برس سے متواتر یہاں ان کا ورود مسعود کا تسلسل ہے، ایک کہکشاں ہے، ایک ستاروں کی ایک کہکشاں جو جگمگا رہی ہے، اور جو صاحب موضوع ہیں اس وقت شخصیت، وہ تو بالکل ہمارے زمانے کی شخصیت ہے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں کئی سال ان کی خدمت میں رہا، ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ۔ دارالعلوم امجدیہ میں جب میں طالب علم تھا تو وہ ہر سال 3 دن کے لیے تشریف لاتے تھے دارالعلوم امجدیہ میں، اور ان کے کمرے میں میری ہی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی۔ میرے استاد عبد المصطفیٰ الازہری صاحب نے فرمایا سید کی خدمت سید ہی کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تو اکبر۔ مجھے یہ خاص سعادت حاصل ہے کہ میں ان کی تنہائی کا بھی گواہ ہوں، اور ان کی خلوت کا بھی گواہ ہوں، اور ان کی جلوت کا بھی گواہ ہوں۔ اللہ اکبر، یہ میرا نصیب ہے، اور میں ہمیشہ اس پر ناز کرتا رہوں گا الحمدللہ کہ میں نے ان کی خدمت بہت قریب سے کی ہے، اور ان کو دیکھا ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور ان کو آبزرو کیا ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی۔ جناب علامہ عبد القادر ہزاروی صاحب آپ سے گفتگو کروں گا۔ حضرت خانقاہیں تو ماشاءاللہ بہت ساری ہیں،
ٹھیک ہے نا. لیکن ایک خانقاہ ہمارے غزالی زمان راضی دورہ جہاں سے بہت سارا علم کی جو روشنی ہے بڑھتی ہے ماشاءاللہ، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم. بہت شکریہ جناب شہزاد سعیدی صاحب، آپ نے پروگرام میں مدعو کیا، ویسے تو کرتے رہتے ہیں لیکن آج ایک جامع صفات کی مالک شخصیت پر آپ نے گفتگو کرنے کا ہمیں موقع دیا. سر دست آپ کے سوال کا جواب کہ خانقاہیں تو بہت ہیں، پاکستان بھرا پڑا ہے خانقاہوں سے، چپے چپے پہ آپ کو خانقاہ نظر آئے گی، مگر سرکار کے اصحاب صفہ کی طرز پر شاید ہی آپ کو کہیں خانقاہیں نظر آئیں. اللہ اکبر. اللہ اگر وہ خانقاہ نظر آتی ہے تو آپ کو ملتان شریف کے اندر علامہ احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی خانقاہ ہے. اللہ اکبر. اللہ. دیکھیں آپ عالم دین ہیں تو چوٹی کے عالم، کیا بات. منطق میں، فلسفہ میں، تفسیر میں، حدیث میں، اصول تفسیر میں، اصول حدیث میں، مروجہ جتنے بھی علوم ہیں جو تنظیم المدارس میں پڑھائے جاتے ہیں ان تمام کے اندر آپ کو مہارت تامہ ہے. واہ واہ کیا بات. اور اس وقت پورے پاکستان کے اندر اہل سنت کے جتنے مدارس ہیں ان میں جو علمی کام ہو رہا ہے، چاہے وہ تصنیف کی صورت میں ہے یا تدریس کی صورت میں ہے، ہر جامعہ کے اندر آپ کو علامہ کاظمی رحمہ اللہ کا شاگرد نظر آئے گا. کیا بات ہے. کیا بات ہے. میں یہاں ایک بات کا ذکر کرنا چاہوں گا، جہاں آپ ایک بہت بڑے عالم ہیں، مدرس ہیں، مصنف ہیں، اور وہاں ہی آپ لوگوں کی تربیت بھی فرما رہے ہیں، تزکیہ نفس بھی کر رہے ہیں. اللہ قرآن کریم کے اندر حضور کی 3 صفات بیان فرمائی گئی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ یہ ہمارا محبوب قرآن کی تعلیم دیتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے اور حکمت کی باتیں بتاتا ہے. علماء جو ہیں یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور یہ تینوں صفات جو ہیں میرے موقف کے مطابق بدرجہ اتم جو ہے علامہ کاظمی رحمہ اللہ کے اندر موجود ہیں. کیا بات. سورہ آل عمران کی جو آیت ہے ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، آج ہی میں پڑھ رہا تھا تفسیر تبیان القرآن کے اندر علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ جو حضرت سے مرید ہیں اور عطا محمد دہلوی رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے شمار کیے جاتے ہیں، اور انہوں نے مسلم کی بھی شرح لکھی، قرآن کی تفسیر بھی اور بخاری شریف کی بھی. یہ آپ کا دارالعلوم نعیمیہ ہیں جس کے چیئرمین ہیں مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب، اس کے وہ شیخ الحدیث ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بلا شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں کہ وہ اجتہاد کے درجے پر تھے، ایسے بڑے عالم تھے. وہ اس آیت کی تفسیر کے تحت اپنے شیخ کے بارے میں ایک واقعہ لکھتے ہیں تبیان القرآن کے اندر، جس واقعے کے اندر حضرت رحمہ اللہ کا مستجاب الدعوات ہونا ثابت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو مباہلہ کیا نا، تو مباہلہ کا معنی کرتے ہوئے کہ مباہلہ کا معنی ہوتا ہے عاجزی کے ساتھ دعا کرنا. فرماتے ہیں جس طرح ہمارے شیخ نے دعا کی کہ گجرانوالہ کا ایک مولوی عبدالعزیز تھا جس نے حضرت کاظمی رحمہ اللہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کے علم غیب پر مناظرہ کیا. جب علم غیب پر مناظرہ شروع ہوا تو علامہ کاظمی رحمہ اللہ نے فرمایا، مشکات شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ نے اپنے دست قدرت کو میرے شانوں کے درمیان رکھا، زمین اور آسمان کے سارے علم بھی میرے سینے میں آ گئے اور میں نے اس کی ٹھنڈک کو بھی محسوس کر لیا. مولوی عبدالعزیز کہنے لگا کہ یہ مشکات شریف کی جو کتاب ہے یہ بے سند ہے. تو علامہ کاظمی رحمہ اللہ نے یہی حدیث نکال کر ترمذی شریف سے ان کو پیش کی اور ترمذی شریف کا نسخہ دیا ان کے ہاتھوں میں کہ یہ دیکھیے کہ یہ حدیث پاک تو ترمذی شریف میں بھی ہے. انہوں نے کتاب کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کتاب کو پھینک دیا. علامہ کاظمی رحمہ اللہ فرمانے لگے اب میں آپ سے مناظرہ نہیں کروں گا، آپ سے میں مباہلہ کروں گا. اب آپ بھی لعنت کی دعا کریں گے، ہم بھی لعنت کی دعا کریں گے، کون حق پر ہے. وہ اس پر آمادہ ہو گیا. علامہ کاظمی رحمہ اللہ نے یوں دعا کی کہ اے اللہ، ہم دونوں میں سے جو بندہ ناحق ہے اور ظلم پر ہے، زیادتی پر ہے،
1 سال کے اندر اندر اسے عذاب کا مزہ چکھا۔ یہی دعا مولوی عبدالعزیز گجرانوالے نے کی۔ جب یہ دعا کی تو دوسرے دن وہ اپنی مسجد میں گیا، فجر کے بعد درس قرآن دے رہا تھا، اس کی زبان باہر نکل گئی۔ جب زبان باہر نکلی نا تو ڈاکٹروں کے پاس لے کے گئے تو ڈاکٹروں نے کہا اس کا علاج کریں، تو ڈاکٹر کہنے لگے علاج اس کا ہوتا ہے جس کو بیماری ہو، اس سے بیماری نہیں ہے، اس سے اللہ کا عذاب آ چکا ہے۔ فرمایا وہ اتنا تکلیف کے اندر اور اس عذاب کے اندر مبتلا ہوا کہ 1 سال مکمل ہونے سے پہلے وہ عذاب نار میں پہنچ چکا۔ علامہ کاظمی رحمہ اللہ نے جو مباہلہ کیا وہ مباہلہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا۔ تو میں اس سے یہ آپ کو کہنا چاہوں گا کہ جناب والا علامہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مستجاب دعوات شخصیت ہیں۔ اور ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں گا، کوئی ہوتے ہیں محض پیر ہوتے ہیں، جیسے سید صاحب نے بھی کہا کوئی محض عالم ہوتے ہیں، لیکن کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم ہیں تو ٹاپ کے، صوفی ہیں تو لوگ کیا لقب دیتے ہیں آپ کو؟ غزالی زمان، رازی دوراں۔ آپ ان 2 لفظوں کو سمجھیں، امام غزالی صوفی کے امام ہیں اور امام رازی منطق، فلسفہ، اصول، تفسیر، حدیث کے امام ہیں۔ یعنی کہ جب علماء نے آپ کو یہ لقب دیا تو علماء بتانا یہ چاہتے ہیں غزالی خالی صوفی ہی نہیں ہے، غزالی خالی عالم ہی نہیں ہے، بلکہ صوفی بھی ہے اور عالم بھی ہے۔ اور یہ میں آپ کو بات بتاؤں، آج کے بعد آپ دیکھیں، آپ نے جیسے خانقاہ کی بات کی نا کہ خانقاہوں میں علم دین نظر نہیں آتا ہمیں، کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے رجال کار پیدا کیے، یعنی بڑے بڑے علماء پیدا کیے کہ انہوں نے پورے پاکستان کے اندر خانقاہوں کو کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آباد کیا۔ اور آج بھی ملتان کے اندر بخاری شریف اور دیگر کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اور میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے علامہ ارشد سعید کاظمی صاحب زیدہ مجدہ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر مدارس سے اہل سنت کے جو امتحانات ہوئے ہیں اس میں کاظمی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا مدرسہ جو ہے وہ اول پوزیشن پر آیا ہے۔ تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو پیر حضرات ہیں وہ خود دین پڑھائیں، اگر وہ خود دین نہیں پڑھاتے تو وہ ایسے علماء بٹھائیں کہ جو دین پڑھائیں۔ آپ اپنے مرشد کے گھر کو دیکھیے، حامد سعید کاظمی صاحب، مظہر سعید کاظمی صاحب، زیدہ شرف ہما، اب ایک صاحبزادہ صاحب ہیں جو سب سے چھوٹے ہیں غالباً علامہ ارشد سعید کاظمی صاحب، ان کو محض دین کی تدریس کے لیے حضرت نے وقف کیا ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا انما بعثت معلما، سرکار فرماتے ہیں مجھے اس دنیا کے اندر معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور پھر اگر آپ کی مریدین کی بات کی جائے تو جامعہ نظامیہ کے شیخ الحدیث جو ہیں وہ حضرت کے مرید ہیں، علامہ عبدالستار سعیدی صاحب، بہت ساری کتابیں لکھی۔ جامعہ اجویریہ داتا دربار پہ جو مدرسہ ہے اس کے شیخ الحدیث علامہ صدیق ہزاروی سعیدی صاحب ہیں جو کہ آپ سے مرید ہیں۔ اسی طرح آپ ملتان میں چلے جائیں آپ کے مدرسوں میں۔ پھر یہ ایک بات میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا، مفتی عبدالکریم سعیدی رحمہ اللہ کراچی میں تھے، کالا پل میں ہوتے تھے، ان کے ایک شاگرد نے ہمیں ایک بات بتائی، حیران کن بات بتائی شہزاد صاحب۔ وہ بات یہ تھی کہ جب کاظمی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے زمانے کے تنخواہوں کے واؤچر نکالے گئے، رجسٹر نکالے گئے تو کاظمی شاہ صاحب کی تنخواہ کم تھی اور آپ کے ادارے کے اساتذہ مدرسین کی تنخواہ زیادہ تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مفتی عبدالکریم سعیدی صاحب سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ محتممین اپنی تنخواہیں زیادہ رکھتے ہیں، معلمین و مدرسین کی تنخواہیں کم رکھتے ہیں، تو کاظمی صاحب نے اپنی تنخواہ کم اور معلمین اور مدرسین اساتذہ کی تنخواہ زیادہ کیوں رکھی؟ فرمایا کاظمی صاحب فرماتے تھے میں عالم بھی ہوں اور میں پیر بھی ہوں اور میں مقرر بھی ہوں، تو ظاہر ہے لوگ مجھے تحفے بھی دیتے ہیں، ہدیے بھی دیتے ہیں، تقریریں بھی میں کرنے جاتا ہوں، سب چیزیں ہیں میرے لیے، تو جو چیزیں ہیں ذریعہ معاش کی وہ جمع ہو جاتی ہیں، مگر یہ میرے جو مدرسین اور معلمین ہیں یہ صبح اٹھتے ہیں تو قرآن کی کو تعلیم دیتے ہیں اور بخاری کی تعلیم دیتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں یہ کہیں اور نہیں جاتے، نبی کی سنت کے لیے میرے جامعہ میں بیٹھ رہے ہیں، تو ان کی تنخواہیں مجھ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جناب عبدالقادر ہزاروی صاحب کیا بات ہے، آپ نے ہمارا ایمان کو تازہ کر دیا، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں اور اخراج عقیدت پیش کر رہے ہیں حضور غزال زمان راضی دوراں علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات۔
ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی، اور آج جو ہم نے محفل سجائی ہے اور ہم اخراج عقیدت پیش کر رہے ہیں حضور غزال زمان راضی دورہ علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو. اللہ پاک اس ولی کامل کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے. اور میں چاہوں گا کہ جناب رضوان شیخ صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے. آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے، میرا کام چل رہا ہے. تیرا آستاں سلامت نہیں عرش و فرش پر تیری عظمتوں کے چرچے، نہیں عرش و فرش پر تیری عظمتوں کے چرچے. تہے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، تیرا نام چل رہا ہے. تیرا آستاں سلامت. اور مجھے اس قدر جگہ میں ناقبول عام ملتا، مجھے اس قدر جگہ میں ناقبول عام ملتا. تیری ذات کے سہارے میرا نام چل رہا ہے، میرا نام چل رہا ہے. تیرا آستاں سلامت. اور کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، کیونکہ تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، یہ غلام چل رہا ہے. تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے. کیا بات ہے، بہت خوبصورت ہے انداز میں جناب رضوان شیخ صاحب نے ہدیہ نعت پیش کی. اللہ پاک ان کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے. میں شاہ صاحب آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، بلکہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت بغیر مرشد کے کیا ہمیں قرب الہی مل سکتا ہے؟
دیکھیے جہاں تک ذات پروردگار عالم کا تعلق ہے، اس نے تو اپنے لیے یہ حکم فرما دیا اجیبوا دعوت الداعی اذا دعانی، کہ میں جواب دیتا ہوں ہر ایک کے پکار کا، یعنی میں سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ تو اس کی ذات کی قدرت کہ وہ کتنا قدیر ہے۔ جی لیکن یہ جو داعی کا لفظ ہے نا، اجیبوا دعوت الداعی، کہ پکارنے والی کی پکار، اب اللہ تو سنتا ہے لیکن پکار کیسی ہونی چاہیے، پکار کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، پکار کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ شیخ سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ شیخ سکھاتا ہے کہ وہ سماعت الہی تک بغیر کسی رکاوٹ کے فوراً پہنچے، کیونکہ وہ سن تو سکتا ہے لیکن ہم بول نہیں سکتے، ہمیں ڈھنگ نہیں ہے کہ قرب الہی کیسے حاصل ہو، وہ مرشد سکھاتا ہے، وہ مرشد سکھاتا ہے۔ اور علامہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آج کی یہ بڑی سعید محفل ہے اور گفتگو میں بڑا لطف آ رہا ہے۔ دیکھیے کسی بھی علم کا ماہر، اس کے لیے چند چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ پرکشش شخصیت کا مالک ہو، اللہ اکبر، اللہ دوسرے اس کا انداز گفتگو قبولیت عامہ رکھتا ہو، کیا بات، وہ صرف خواص کا عالم نہ ہو، وہ کسی بھی علم کا عالم ہو، وہ کیمسٹ ہو، فزسٹ ہو، وہ میتھمیٹیشین ہو، وہ فلاسفر ہو یا عالم دین ہو۔ تو ہمارے نظام میں عالم دین تمام علوم کا ایک گہوارہ ہوتا ہے، وہ فلسفی بھی ہوتا ہے، وہ مفسر بھی ہوتا ہے، وہ محدث بھی ہوتا ہے، وہ حافظ بھی ہوتا ہے، وہ عالم بھی ہوتا ہے، وہ کئی زبانوں کا ماہر بھی ہوتا ہے۔ درس نظامی کی یہی خصوصیت ہے، 20 سال کا ہوا کرتا تھا یہ، اب سمٹ کے 4 سال پہ آ گیا، لیکن 20 سال میں وہ ڈاکٹر بھی بنتا تھا، وہ اٹانومی بھی جانتا تھا، وہ سرجری بھی جانتا تھا، وہ علاج بھی کر سکتا تھا، اور وہ چاند اور ستارے کے علوم بھی اس کو پڑھائے جاتے تھے۔ اس طرح یہ جو درس نظامی تھا یہ علوم کا مجموعہ تھا۔ خیر، تو علامہ کاظمی صاحب بحیثیت عالم دین کے اگر ہم ان کی شخصیت کا تجزیہ کریں تو یہ ضروری ہے کہ وہ خواص کا صرف عالم نہ ہو، اس کو عوام بھی اتنا ہی اٹریکٹیو محسوس کریں جتنا خواص محسوس کرتے ہیں۔ خواص تو اپنے علم کا ایک لیول کے لحاظ سے ان سے استفادہ کرتے ہیں، عوام الناس میں بھی علامہ کاظمی صاحب اتنی ہی قبولیت عامہ رکھتے تھے جتنی خواص میں تھی۔ یہ بہت کم ہے، مثلا علامہ اقبال ہیں یا ندوے کے علماء ہیں یا دوسرے بہت سے علماء ہیں جو خواص میں ہی رہے، خواص ان کے قریب ہوا کرتے تھے، لیکن ایسے بہت کم علماء ہیں جو عوام الناس میں بھی اتنی ہی قبولیت رکھتے تھے، اتنی ہی پینیٹریشن رکھتے تھے جتنی خواص میں۔ اور یہ علامہ کاظمی صاحب کا ایک عجیب انداز ہے، بولنے میں اتنے نرم، اتنے میٹھے، آواز بلند میں نے کبھی نہیں دیکھی ان کی، انتہائی پیار سے اور نرم گفتگو، جس سے کہ سامنے والے یہ محسوس کرے یہ مجھ سے ہی مخاطب ہیں۔ یہ بڑے کمال کی بات ہے کہ آڈینس اتنے ہیں، اس میں علماء بھی ہیں، اس میں جہلاء بھی ہیں، اس میں عوام بھی ہیں، اس میں خواص بھی ہیں، لیکن ہر ایک مخاطب یہ سمجھ رہا ہے کہ خطیب مجھ سے ہی مخاطب ہے۔ یہ کمال میں نے علامہ کاظمی صاحب کی شخصیت میں دیکھا، اور واقعی یہ ان کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت شاہ صاحب نے گفتگو فرمائی، اور میں بات کرنا چاہوں گا جناب مولانا زاہد اسلم صاحب آپ پر، اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں حضور غزال زماں راضی دوران علامہ سید کاظمی شاہ صاحب پر۔ میں چاہوں گا کہ کچھ روشنی ڈالیں ان کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون سبحان اللہ، من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن تفقه ولم يتصوف فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تحقق۔ ابتداً تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ الحمدللہ میں انہی کے ادارے سے فارغ التحصیل ہوں، اور یہ سب جامعہ انوار العلوم کا فیض ہے۔ کیا بات ہے۔ اور میرے استاد محترم سید ارشد سید شاہ صاحب کاظمی ہیں، جن کے پاس میں نے بخاری شریف اور اس کے علاوہ نسائی شریف، ترمذی شریف پڑھی، اور آج آپ نے جن عظیم ہستیوں کو موضوع سخن بنایا ہے، ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہستی جن کے اندر سارے فضائل و کمالات پائے جاتے ہیں، آپ رئیس الفقہاء بھی ہیں، آپ امام العاشقین بھی ہیں، امام المدرسین بھی ہیں، استاذ الاساتذہ بھی ہیں، استاذ العلماء بھی ہیں۔
اس عظیم ہستی پر گفتگو سے پہلے میں آپ کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک فتویٰ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ولی ہوتا کون ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فتاوی رضیہ شریف جلد 21 صفحہ نمبر 528 پہ لکھا، فرمایا کہ کوئی بے علم بندہ ولی بن ہی نہیں سکتا۔ واہ 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 واہ۔ اور فرمایا متخذ اللہ ولیًا جاہلا، اللہ تبارک و تعالی کسی جاہل کو ولی بناتا ہی نہیں ہے۔ مرقات المفاتیح جلد 1 صفحہ 427 پہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی ایسے شخص کو ولی بنانا چاہتا ہے تو رب عرش اولا کرا پہلے اس کو عالم بناتا ہے۔ اب وہ کیسے عالم بناتا ہے، اس کی وضاحت میں آپ کو علامہ کاظمی علیہ الرحمہ کی دینی اور ملی خدمات کے نام کی ایک کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 25 پہ لکھا گیا ہے کہ علامہ کاظمی علیہ الرحمہ جب اس کائنات میں آئے تو آپ کے والد گرامی نے آپ کے لیے دعائیں فرمائیں۔ اچھا، اس سے علامہ کاظمی کی دینی اور ملی خدمات کے صفحہ 27 پر لکھا گیا ہے، آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا سا تھا 5 سے 6 سال کا، تو میرے والد گرامی نے اپنا سر کا امامہ اتارا اور میرے سر پہ باندھا اور میرے لیے دعا فرمائی اور یہ فرمایا کہ میرا یہ بیٹا بڑا ہو کے بہت بڑا عالم دین بنے گا۔ اور پھر علامہ کاظمی کی دینی اور ملی خدمات کے صفحہ نمبر 27 پہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آپ اپنے برادر اکبر کے ساتھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں جاتے تھے تو میرے رضا نے بھی ان کو گود میں اٹھایا، پیار فرمایا اور ان کے لیے دعا فرمائی، فرمایا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے بہت بڑا عالم دین بنے گا۔ اور سب سے بڑی عظیم بات یہ دیکھیے کہ ماں کی جو گود ہوتی ہے نا، وہ اول درسگاہ ہوتی ہے۔ علامہ کاظمی علیہ الرحمہ کے نام کی یہ کتاب ہے دینی اور ملی خدمات، اس کے صفحہ نمبر 27 پہ یہ لکھا گیا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ، والدہ محترمہ آپ کو اپنی گود میں اٹھاتی تھی، آپ اٹھاتے وقت، سلاتے وقت، جب بھی اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے ہر وقت ان کے سامنے ذکر مصطفیٰ کیا کرتی تھیں۔ اور سب سے عظیم بات یہ ہے کہ میرے کاظمی علیہ الرحمہ کی جو والدہ محترمہ وہ بہت بڑی عالمہ تھیں، ہدایہ اخیرین تک آپ کو آپ کی والدہ محترمہ نے پڑھایا۔ ہدایہ اخیرین فقہ کی آخری کتاب مانی جاتی ہے، یہ آپ کو آپ کی والدہ محترمہ نے پڑھایا۔ پھر یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس لیے تو رب تعالیٰ نے ایک قانون بنایا نا کہ انما یخش اللہ من عباد العلماء۔ اور پھر یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ اقبال اور غزالی زماں آمنے سامنے آ گئے، اور یہ کہاں پر تھے کہ لاہور کے اندر موچی دروازے کے قریب عید میلاد النبی سالانہ ہوا کرتی تھی، لوگوں نے اہتمام کیا اور غزالی زماں کا خصوصی خطاب تھا تو حضور غزالی زماں وہاں پر 1 گھنٹے تک صرف اور صرف لفظ محمد کی عظمت پر تقریر فرماتے رہے۔ جب آپ تقریر سے فارغ ہوا نا تو شاعر مشرق کھڑے ہوئے، ان کو سینے سے لگایا اور اس بات کو لکھنے میں ایک کتاب ہے نور نور چہرے، اس کے صفحہ نمبر 16 پڑھیں اور حیات غزالی زماں صفحہ نمبر 40 پڑھیں۔ شاعر مشرق نے آپ کو سینے سے لگایا اور فرمایا برخوردار، مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت بڑی شخصیت بنو گے۔ اور وہ کتنی بڑی شخصیت بنے، جب آپ آئے اس دنیا میں تو 4 ربیع الثانی ہے، 13 مارچ ہے 1913، آپ امروہہ انڈیا میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور آپ کی یہ جو ولادت باسعادت لکھی گئی ہے علامہ کاظمی کی دینی اور ملی خدمات صفحہ 25 پہ یہ بات موجود ہے، اور اسی طرح حیات غزالی زماں صفحہ نمبر 32 پہ یہ بات موجود ہے۔ آپ کی وہاں ولادت ہوئی اور ملتان میں جب آپ کا وصال و واصل باللہ ہوتے ہیں آپ، تو وہ 25 رمضان مبارک بروز بدھ ہے اور 4 جون سن 1986 ہے۔ آپ جب اپنے خالق حقیقی سے جا کے ملتے ہیں، لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو دینی خدمات کی ہیں، ان خدمات میں سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ آپ نے ملتان کے اندر ایک عظیم درسگاہ بنائی جس کا نام جامعہ انوار العلوم ہے، اور جس انوار العلوم سے پڑھنے والے فضلاء اکرام لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ آج نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں حضور غزالی زماں کا فیضان جاری ہے اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب علامہ زاہد اسلم صاحب، بہت خوبصورت آپ نے تعارف پیش کیا، بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی۔ آپ بلیو کریں کہ وہ جو ہماری فوج جو ہے نا 24 توپوں کی جو سلامی پیش کرتے ہیں، میرے پاس اگر ہوتی نا، آپ بلیو کریں میں آپ کو 24 توپوں کی سلامی پیش کرتا ہے، لیکن میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کے لیے بہت دعائیں کہ اللہ پاک آپ کو ایسی صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ کے بعد آپ سے ہوتی ملاقات۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت، اور آج ہم اخراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور پوری محفل کا جو ہم مثال ثواب کریں گے حضور غزالی زماں راضی دورہ علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب کی روح کو اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں عطا فرمائے، اللہ پاک ان کے فیض سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ میں رضوان شیخ صاحب سے کہوں گا اگر غزالی زماں کی کوئی منقبت اگر آپ کو آتی ہے تو وہ پیش کریں۔
وہ غزالی زمانہ اور سید شہانہ، وہ غزالی زمانہ اور سید شہانہ، وہ غزالی زمانہ اور سید شہانہ، ثانی نہیں ہے جن کا وہ مرشد یگانہ، ثانی نہیں ہے جن کا وہ مرشد یگانہ۔ ایک ایک شعر حضرت کی ذات پر دشتہ ہے۔ شرم و حیا کے پیکر وہ عاجزی کے خوگر، شرم و حیا کے پیکر وہ عاجزی کے خوگر، علم و عمل کا منبع، علم و عمل کا منبع، انداز دل برانہ، علم و عمل کا منبع، انداز دل برانہ، لے کر چراغ ڈھونڈو دنیا کی خاک چھانو، لے کر چراغ ڈھونڈو دنیا کی خاک چھانو، پھر بھی کہاں ملے گا وہ علم کا خزانہ، پھر بھی کہاں ملے گا وہ علم کا خزانہ۔ حسب و نسب ہے عالی، خلق و کرم مثالی، حسب و نسب ہے عالی، خلق و کرم مثالی، دنیا میں ہے معزز سادات کا گھرانہ، دنیا میں ہے معزز سادات کا گھرانہ، گزری حیات ان کی راہ خدا میں عاجز، گزری حیات ان کی راہ خدا میں عاجز، حق سے ملی ہے ان کو اب زیست جاویدانہ، حق سے ملی ہے ان کو اب زیست جاویدانہ، وہ غزالی زمانہ اور سید شہانہ، ثانی نہیں ہے جن کا وہ مرشد یگانہ۔ رضوان شیخ صاحب کیا بات ہے آپ کی، سبحان اللہ۔ حضرت کیسی آئی ہے منقبت؟ میں نے تو آپ کو نہیں کہا تھا کہ آج ہم اخراج عقیدت پیش کریں گے حضور غزالی زماں کو؟ بس جب آپ نے یہ ٹاپک چھیڑا تو میں نے چیک کیا کہ کوئی اگر غزالی زماں کی منقبت مل جائے تو ان کو خراج عقیدت میں اپنے طور پر اس طرح پیش کر سکوں۔ گوگل نے دیکھیں کتنا آسان کر دیا حضرت، میڈیا کی برکتیں تو ہیں نا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت علامہ صاحب کیا فرمائیں گے حضور غزالی زماں پہ؟ کوئی ایک بات پیش کریں۔ سرکار میں ان کے علم اور ان کی فضیلت پر بات کرنا چاہوں گا اور ان کے تقوی پر بھی بات کروں گا۔
دیکھیے علامہ کاظمی علیہ الرحمہ کی جو دینی اور ملی خدمات کے لیے کتاب لکھی گئی ہے، اس کے صفحہ 55 پہ لکھا گیا ہے کہ 1981 کے اندر آپ کو ایک آنت کا عارضہ لاحق ہوا، تو آپ کا آپریشن جب ہوا نا تو آپ پر ایک غشی طاری ہو گئی، اور اس بے ہوشی کے بعد جب آپ ہوش میں آتے ہیں تو آپ فوراً نماز کے لیے تیار ہونے لگے، اور اس وقت آپ حالانکہ آپریشن کروائے ہوئے تھے اور ڈاکٹر نے بولا تھا کہ آپ کو بڑے سخت آرام کی ضرورت ہے، تو علامہ کاظمی علیہ الرحمہ نے اس وقت میں بھی نماز اشاروں سے بھی ادا فرمائی، اور پھر دوبارہ جب آپ پر غشی طاری ہو گئی تو آپ کے نیچے والے حصے پر ایک چادر ڈلی ہوئی تھی، اور آپ کو جب پتہ چلا آپ نے فرمایا کہ مجھے وہ کپڑے پہنا دیجئے، تو آپ کے شہزادگان وہاں پر موجود تھے، تو انہوں نے بائیں جانب سے جب وہ پہنانا شروع کیا نا تو حضور غزالی زمان نے اشارہ کیا، فرمایا نہیں نہیں بائیں طرف سے شروع نہیں کرنا، میرے پیارے نبی کے جو سنت ہے وہ دائیں طرف سے شروع کرنا ہے، دائیں طرف سے آپ شروع کریں۔ اور پھر میں آپ کو آپ کے زمانے طالب علمی کے ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ بھی علامہ کاظمی کی دینی اور ملی خدمات کے صفحہ 28 پر یہ بات موجود ہے۔ آج طلباء کرام بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو مراد نہ ملے نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی کھانا صحیح نہیں تھا، یہ صحیح نہیں تھا۔ حضور غزالی زمان کے حوالے سے یہ لکھا گیا ہے کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اس کے باوجود بھی آپ خود فرماتے ہیں کہ میں روزانہ احادیث کے 40 صفحات یاد کیا کرتا تھا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حضور غزالی زمان پر ہم اگر 4 گھنٹے کی بھی ٹرانسلیشن کریں تو میں سمجھتا ہوں بہت کم ہے، بہت کم بھی ہے، کریں آپ تو کم ہے نا۔ حضرت کیا فرمائیں گے آپ؟ ہم میں یہاں پہ میں نے اپنے ایک استاد صاحب سے ایک واقعہ سنا، سید صاحب بیٹھے ہیں، وہ فرماتے ہیں غزالی زمان رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، سید تھا نہیں، سید بن کے آیا۔ اللہ، تو جب وہ سید بن کے آیا تو آپ نے رات کو اس کی خدمت کی سب کچھ، اور صبح آپ نے اس کو تحفے طائف دیے اور اس کو رخصت کرنے کے لیے ایک مقام تک گئے۔ وہاں جا کے آپ نے رخصت کیا، کہا کہ یہاں آپ نے سید ہونے کی نیت کی تھی، آپ ہیں دوسری قوم سے ہیں، یہاں تک میں نے آپ کی تکریم کی، اب آپ آگے جائیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ مومن جو ہے یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، واہ واہ، یعنی کہ غزالی زمان راضی دوران رحمہ اللہ کو اللہ پاک نے مزاج شناسی اور اس کے اندر کیا چل رہا ہے ان میں سے بھی کچھ نہ کچھ الہام دیا تھا، واہ واہ، کیونکہ الہام کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، وہی کا دروازہ جو ہے یہ بند ہو گیا ہے۔ اللہ پاک ان کی درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ اور جس طریقے سے ان کے شہزادگان ان کے ادارے کو لے کر چل رہے ہیں اور السعید یونیورسٹی بنا رہے ہیں، اللہ کرے کہ یہ پھلتا پھولتا رہے یہ چمنستان، اور اسی طرح لوگ آتے رہیں اور علمی پیاس بجاتے رہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ شاہ صاحب آپ کو تو ماشاءاللہ قربت حاصل ہوئی ہے، کچھ سنا دیں۔ میں کیا عرض کروں، جتنا ان کو پڑھا جائے، جتنا دیکھا جائے اور جتنی توجہ ملے تو اتنے ہی ان کی شخصیت کی جو پرت ہے، اردو میں پرت کا لفظ ہے، تہ در تہ شخصیت کے مالک تھے۔ میں حیران ہوں ان کی اولین ہجرت پر کہ انہوں نے تقریباً 90 برس پہلے ہجرت کی ہے، پاکستان بننے سے پہلے وہ ملتان تشریف لے آئے تھے، اور امروہہ خود ایک مرکز ہے علم و ادب کا، گہوارہ ہے امروہہ کافی عرصے سے۔ ادھر یہ ملتان کئی ہزار برس سے اولیاء کا مرکز رہا ہے۔ اب اولیاء کو اگر میں اسلامی نقطہ نظر سے دیکھوں وہ تو 1400 برس ہے، لیکن اس سے پہلے کی امتوں کے اولیاء کا مرکز بھی ملتان رہا ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی پوری اس کی جو ہسٹری ہے 5000 سال، پورا پاکستان میں واحد شہر ہے جو 5000 سال سے مسلسل آباد ہے، پھر دوسرا دمشق ہے۔ تو ملتان کی یہ خاصیت اور یہ کشش، یہ روحانیت، یہ علامہ نے کیسے اس کو محسوس کیا اور 90 برس پہلے ہجرت فرما کر پھر اس کو اپنے علمی نور سے منور کیا، اور یہ وہ جگہ ہے جو پاکستان کے بالکل سینٹر میں ہے، اور آج ہم حضرت کی لگائی ہوئی اس علمی کھیتی کا نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف ان کے شاگرد اپنے علمی انوار و تجلیات کو بکھیر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں اپنے مہمانوں کا بہت شکر گزار، سب سے پہلے شاہ صاحب آپ کا، اور ظاہر ہے جس ہستی کا ذکر ہے انہوں نے منتخب کیا کہ کون میری شان بیان کرے گا، کون ذکر کرے گا، اور آپ آئے ہماری محفل میں، خود سادات ہیں، میں آپ کا بہت مشکور، آپ آئے، میں آپ کا بہت مشکور، جناب عبدالقادر ہزاروی صاحب آپ کا، جناب رضوان شیخ صاحب آپ کا، جناب علامہ زاہد اسلم صاحب آپ کا۔ اپنے تمام دیکھنے والوں سے اجازت چاہوں گا، زندگی نے وفا کی تو کل اسی وقت اور اسی چینل میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔